لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا إن من خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ چند اشعار ہیں سیرت مبارکہ پر جو میں نے کہیں دہلی میں سنے تھے، تو اسی وقت میں نے لکھ لیے تھے. اس میں سیرت مبارکہ کا مضمون بھی ہے، اور اس دور میں امت جس حالت سے گزر رہی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے. ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم. میرا طرز الگ ہے، یہ جس طرز سے میں نے سنی تھی وہی طرز میں سنا رہا ہوں. میرا پھر طرز الگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پہ ہو تیری رحمت جم جم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بغیر کہے ہوئے پڑھ رہے، معلوم ہوا عاشقوں کا مجمع ہے. تو بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ آئندہ بھی ہتھوڑا میں آؤں گا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. تیری ثنا تیری ثنا عالم عالم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ اس مجمع کو آپ دیکھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں. اے اللہ ایک ایک کا نام لکھ لیجیے. تیری رسالت عالم عالم، تیری جلالت پرچم پرچم، تیری جلالت پرچم پرچم، تیری نبوت خاتم خاتم، تیری نبوت خاتم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حالت کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں اور حضرت کی بارگاہ میں کہتے ہیں دیکھ تیری امت کی کشتی ڈوب رہی ہے، ڈوب چکی ہے، ڈوب رہی ہے، ڈوب چکی ہے. دھیرے دھیرے نیچے جا رہے گا، دھیرے دھیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کشتی کے آپ ہی ملاح بن جائیں، اس کشتی کو آپ سہارا دے دیں اللہ کے حکم سے، تو آپ کی امت کی کشتی بچ جائے. ہزاروں لٹیرے ڈاکو نکل چکے ہیں باہر اس امت کو کشتی کو ڈبانے کے لیے، کہ نہ رہے اسلام نہ رہے مسلمان، مگر ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے. انشاءاللہ بولو ذرا، اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوگا. اور یہ اللہ 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 قیامت تک ہوتا رہے گا. بولے انشاءاللہ تو ہوتا رہے گا. دھیرے دھیرے مدہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ صدف سے موتی کپڑے، دیکھ حیا کے ساغر چھل کے، دیکھ حیا کے ساغر چھل کے، سب کی آنکھیں سب کی آنکھیں پورنم پورنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہیں تیرے نام کے ہم ہیں تیرے نام کے دھرتی کے پانی عقیدہ بھی اپنی جگہ پر رہنا چاہیے. اس لیے فانی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب فنا ہونا، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے، باقی سب فانی. ہم ہیں تیرے نام کے لیوا، اس قابل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے.
مگر آپ کا نام لیتے ہیں ہر مجلس میں، ہر جلسے نام آپ کا لیتے ہیں. کچھ بھولے بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں. مفتی صادق صاحب بڑا بہترین ابھی بیان کر رہے تھے. وہ بھولے کیا ہوتی ہیں؟ گناہ، معصیت، اللہ سے تعلق کا کم ہو جانا. بہت ضروری بات کر رہے تھے. آج مولوی عتیق صاحب نہیں آئے، ان کا بیان اجین میں ہے، تو مفتی صاحب آئے ہیں میرے ساتھ. پرانا ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تو نئے ڈاکٹر کھڑے ہی رہتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں. ہمارے کئی طلباء نے مجھ سے کہا مولانا ہم کو ساتھ میں لے جائیے. ہم بہت کہتے ہیں. اللہ تعالی مفتی صادق صاحب کو قبول فرمائے. اور بھی دیر سے آتا، مگر چونکہ عقیدت ایک ایسی چیز ہے، عقیدت میں آدمی مر جاتا ہے. اور میری عادت ہے میں چھوٹوں کو آگے بڑھاتا ہوں، جیسے میرے بڑوں نے مجھے آگے بڑھایا. حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا احمد رضا جنیری نور اللہ مرقدہ، میرے شیخ حضرت مولانا اسماعیل صاحب سنبلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث فلاح دارین ترک سر، اور ابھی جو شیخ الحدیث موجود ہیں حضرت مولانا سید ذوالفقار علی صاحب مد اللہ حسن لہو. جیسے میرے بڑوں نے مجھے آگے بڑھایا تو میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے آگے بڑھیں. اور انہوں نے دعائیں دی، مجھ میں دعا دیتے تھے. مجھے مجمع میں جوڑتا تھا حضرت مولانا احمد اللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ. اخیری عمروں میں جب بیماری ہو گئے، کمزوری زیادہ ہوتا تو میں رہتا تھا حضرت کے ساتھ اس طرف کے سفر میں. یہ انہی کی دعا کا اثر ہے، یہ انہی کی دعا ہے کہ ہتھوڑا والے بار بار مجھے بلاتے ہیں. ہمارے غلام بھائی جو داعی ہیں ہمارے آج کے، حفیظات بھائی، ان کے مقصود بھائی، الیاس بھائی وغیرہ، ہمارے یوسف بھائی منصور کٹور والے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی اس دعوت کو قبول فرمائے. تو نام تو ہم آپ کا لیتے ہیں. ہم ہیں تیرے نام کے لیوا، یہ دھرتی اب مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. زمین بھی جانتی ہے کہ میرے پشت پر کیا ہو رہا، کیا گناہ ہو رہے ہیں، کیا نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کیوں ظلم ہو رہا ہے. ایک خاص طبقے پر، مسلمانوں پر، ایمان والوں پر. انہوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ایمان لانا کوئی قصور ہے؟ ہاں، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی قوم ہے.
ہم ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والی قوم ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، ہمارا رہبر ہے. اور اولیاء کرام نے ہم کو جینے کا طریقہ سکھایا ہے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے ہمیں سکھایا ہے. ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک آباد ہو، خوش رہے اور بھائی چارہ عام رہے. سب ہمارے بھائی بھائی، مسلمان ہو جو مسلمان نہ ہو وہ بھی بھائی بھائی. تو زمین بھی اب تو غمزدہ ہے. اے آقا امتی کے آقا، عرض و سما ہے زخمی زخمی، عرض و سما ہے زخمی زخمی. ان زخموں پر، ان زخموں پر مرہم مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بے ہو تیری رحمت جم جم، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم، قرآن پاک کی 2-3 آیتیں کریمہ ہیں. 24واں پارہ 17واں رکوع. چند آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہی استقامت اس زمانے میں ہم کو ضروری ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دین کے اوپر جم جائیں. جم جانا یہی استقامت ہے. گرگٹ کی طرح سے رنگ بدلتے رہنا، جس کی آیا اس کی ہاں میں ہاں ملانا. تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی صحیح، اور آپ جو کہہ رہے ہو وہ بھی صحیح. چلو تم ادھر ہو، ہوا ہو جدھر کی، جیسا دیش ویسا دیش نہیں. چلو تم ادھر کو، رضا ہو جدھر کی. اللہ تعالیٰ جو کہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی جو کہیں، اور جس کاموں کے کرنے میں اللہ کی رضامندی ہو، خوشنودی ہو، اس کام کو ہم کریں اور خوش دلی کے ساتھ کریں. صرف قربانی کرنے کا یہ حکم نہیں ہے فطیبوا بہا نفسا کہ تم قربانی کو خوش دلی سے کرو. میرے آقا نے فرمایا حدیث میں ہے، نہیں، اسلام کے ہر رکن پر عمل، دین کی تمام باتوں پر عمل خوشی سے کریں، خوش دلی سے کریں. اعمال ہوں، عقائد ہوں، اخلاق ہوں، معاشرت ہو، معاملات ہو، وہ ساری چیزیں اسی طرح پر رہنی چاہیے جیسے اللہ نے کرنے کو کہا ہے. اور یہ وہ بات ہے جو روزانہ ہم نماز میں ہر رکعت میں اللہ کے سامنے کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دو، سیدھا راستہ، جو راستہ ہم کو سیدھا
تیری طرف لانے والا ہو، جنت کی طرف لے جانے والا ہو، تیری رحمتوں کی طرف لے جانے والا ہو، وہ راستہ ہمیں عطا فرما، وہ راستے کی ہمیں سمجھ عطا فرما کہ جس راستے پر چل کر ہم تجھے خوش کریں، تیرے بندوں کو بھی خوش کریں، تیرے بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، دونوں ہم تیرے احکامات کے اوپر عمل کریں اور خوشی کے ساتھ کریں۔ اس زمانے میں ہم کو کون سی قربانی دینی ہے میرے بھائیوں؟ ہتھوڑا والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ جتنا مجمع ہے سب سے کہہ رہا ہوں، اور سننے والی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں ہم کو کون سی قربانیاں دینی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، حق حلال کی روزی کھاؤ، حق حلال کی، شبہ والی حرام یہ ساری روزی چھوڑ دو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی پر ظلم مت کرو، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظلم کرنا یہ کئی اندھیریوں کا سبب ہوگا قیامت کے میدان میں۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں، قرآن میں ہے نا، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالی دنیا والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، اللہ ظالم نہیں ہے، ظلم اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں۔ مکہ جو فتح ہوا سن ہجری 8 میں، وہ تو بیان بہت لمبا ہے، اسی میں بھی بات جائے گی۔ یہ جو مکہ فتح ہوا اس کی وجہ آپ جانتے ہو؟ یہ ظلم کہ ایک قوم نے دوسری قوم پر ظلم کیا تھا، بنو بکر نے بنو خزاعہ پر ظلم کیا تھا، ان کو مارا تھا، ان کے کئی آدمی ختم کر دیے تھے، اور اس ظلم کرنے میں مکہ والے بھی شریک تھے، مکہ والے بھی شریک تھے۔ وہ بنو خزاعہ کے لوگوں کو مارا بنو بکر نے، تو وہ لوگ مکہ بھاگے بھی چلے اور بڑے بڑے سرداروں کے گھروں میں گھس گئے، بدیل ابن ورقہ اور جو کہ بچاؤ ہم کو، تو بچایا کہ نہیں، انہوں نے بھی مارا، انہوں نے بھی مارا۔ میرے آقا کو یہ ظلم پسند نہیں آیا کہ اچھا تم نے ظلم کیا، روبی غریبوں پر، بنو خزاعہ کے لوگوں پر ہمارا اور تمہارا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم کسی کو ماریں گے نہیں، کسی کو ستائیں گے نہیں، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، نہ ہم تم پر کریں گے نہ تم ہم پر، اور جو قبیلے والے ہمارے ساتھ رہیں گے، جو ہمارے حلیف ہوں گے، ان پر بھی تم ظلم مت کرنا، اور تمہارے جو حلیف ہوں گے ان پر بھی ہم ظلم نہیں کریں گے۔ مگر نہیں، دیکھو مکہ والوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا، شرط توڑ دیا، بس پھر تو کیا پوچھنا۔ وہ مظلوم قبیلے کے لوگ گئے، مدینہ آئے اور میرے آقا کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ حضرت ہمارے آدمیوں کو مار دیا، اور مکہ والوں نے مارا اور ظلم کیا، اور ہمارے اتنے آدمی ختم کر دیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا۔ میرے آقا کسی پر ظلم کی بات کو سن کر برداشت نہیں کر سکتے تھے،
عدل تو پسند تھا، انصاف. اللہ کے پیارے نبی کو انصاف تو پسند تھا، ظلم پسند نہیں تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا. بی بی عائشہ سے کہا کہ میرا سامان سفر تیار کرو، میرا جھولا. تو حضرت کے پاس تو جھولا رہتا تھا، ہماری جیسی بیگ تھوڑی رہتی تھی. وہ برسٹیج نمبر والی تھا، جیسے بہت بڑا سیٹھی آیا. لندن میں مجھے ایک آدمی نے دی تھی بہت سا، میں نے کہا یہ کائی کو یہ میں نہیں لوں گا، یہ بیگ ہی بڑی قیمتی ہے، یہ ہاتھ میں پکڑوں گا مجھے لوگ مولانا نہیں سمجھیں گے، لوگ سیٹ صاحب سمجھیں گے کہ آج ہتھوڑا میں سیٹ صاحب آنے والے ہیں. آج بہت موٹا سیٹ صاحب آوانا سے ہتھوڑا ہاتھ کو شیخ صاحب تو نہیں کہیں، سیٹ صاحب کہیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی جھولا ہو تو دے دو، یہ تو بہت قیمتی. سرکار کے پاس جھولا رہتا تھا، ہمارے پاس تو پھر بھی اچھا سامان رہتا ہے. اور صحابہ سے فرما تیاری کرو کچھ کرنے کی. اور پھر یہ 14,000 کا لشکر لے کر میرے آقا مکہ المکرمہ کی طرف گئے. اور پھر جو مکہ فتح ہوا ہے، یہ ظلم اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے پیارے نبی کو پسند نہیں. اسی لیے تو فرمایا کہ ظالم لوگ کل قیامت کے میدان میں خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے. وہ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی پہلی کبھی پھلتی نہیں. کاغذ کی ناؤ پانی میں نہیں چلتی، بچوں کے دل کا بہلاوا وقت گزاری کا آلہ، بچوں کے لیے کھلونا. یہ کاغذ کی ناؤ پانی میں چلتی نہیں، دھوکہ ہے. اور جس ٹہنی کی بنیاد ظلم پر رکھی گئی، اس پر کبھی پھل آتے نہیں، وہ ٹہنی کبھی پھل دیتی نہیں. تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو چند چیزیں چاہتے ہیں کہ تم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، حرام مال مت کھاؤ، کسی کا دل مت دکھاؤ، آپس میں ایک بن کر رہو. ایک میاں بھائیوں کے گاؤں میں اتفاق ہے تو لڑتے ہیں. میاں بھائیوں کے گاؤں دیکھ لو، احمد بھائی کی محمد بھائی سے نہیں بنتی، محمد بھائی کی احمد بھائی سے نہیں بنتی، تو عبداللہ بھائی ابراہیم بھائی کا کچھ بول رہا ہے تو ابراہیم بھائی پھر عبداللہ بھائی کی کچھ کھود رہا ہے، تو یہ اس کی کھود رہا ہے، یہ اس کی. منتشر قوم بہت جلد فنا ہوتی ہے، منتشر قوم بہت جلد فنا ہوتی ہے، اور متحد قوم کے بازو میں بقا ہوتی ہے. جو خود ہی لڑے، جو خود ہی اندر منتشر ہو جائے، وہ بہت جلد فنا ہو جاتے ہیں. اور جو ایک ہو کر رہے ہیں، اتفاق اتحاد، تو ان کی عزت ہوگی، کامیاب رہیں گے. ہمیں پھر ایک ہو کر رہنا چاہیے.
نہ اتفاقی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے، اور وہ بھی مال کی بنیاد پر۔ بدقسمتی ہم مسلمانوں کی کہ ہمارے اندر دو طبقے ہو، بدقسمتی مال کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر۔ حالانکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دو ٹکڑے نہیں ہوتا، وہ بکتا نہیں ہے اور وہ بدلتا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ رب کائنات ارشاد فرمایا ایمان والوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھلایا۔ اللہ سے جو عہد و پیمان کر کے آئے ہیں اس کو سچا کر کے بتایا، وہ بدل نہیں گئے، وہ اپنے راستے ہٹ نہیں گئے۔ صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احد میں شہید ہوئے اور جو احد کے میدان میں کہتے تھے، وہ کھجور کھا رہے تھے تو کھجور کھاتے کھاتے پھینک دی تھے اور کہا کھجوریں کیا کھانا دنیا میں، جنت میں چل کر کھا لوں، دنیا میں کیا کھانا، مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ انی اجد ریح الجنت من وراء احد، احد کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہم کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، احد پہاڑ کے پیچھے سے نہیں، قرآن میں سے آ رہی ہے۔ قرآن جب کھول کے پڑھتے ہیں تب بھی ہم کو خوشبو نہیں آ رہی۔ ہتھوڑا والوں، رفیق بڑودوی سے ناراض مت ہونا، ہم کو خوشبو اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم کو اصل میں زکام کی بیماری ہوگی، اور جس کو زکام کی بیماری ہوتی ہے نا تو جنت الفردوس کیا، جنت الفردوس کا باوا بھی اگر کھولو تو خوشبو نہیں آئی گی، کیونکہ یہیں سڑےلا ہے، سڑاوا یہیں ہے۔ جنت الفردوس کھولو یا جنت النعیم، ہم کو زکام ہوا ہے اور زکام بھی گناہوں کا ہوا ہے، اس لیے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ ان کو احد کے پیچھے سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سعد کیا کھجور کھانا، چلو جنت میں کھا لیں گے، مجھے تو احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا دیکھ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی منت کو پورا کر چکے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ ہمارا نمبر کب آئے گا، ہم اللہ کے راستے میں جائیں، ہم اللہ کے راستے میں ہمارا نمبر کب لگے گا۔ زندگی اور موت کا سامنا تھا اور صحابہ انتظار کرتے تھے ہمارا نمبر کب لگے گا۔
آج تو 40 دن جانا ہے جماعت میں، 10 دن 40 دن 4 مہینے چاہتے ہیں، تیار ہے جانے کے لیے؟ تو جماعت میں کیا چاہتے ہیں؟ اور اب تو اکرام ہو رہا ہے، دین کی محنت الحمدللہ ہو رہی ہے چاروں طرف، اب تو اکرام ہو رہا ہے۔ وہاں زندگی اور موت کا سامنا تھا، پھر بھی جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کہا کچھ وہ لوگ ہیں جو بھی انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور یہ لوگ ذرا برابر بدلے نہیں، ایمان والا بدلتا نہیں ہے، یہ بکتا نہیں ہے۔ اور آج بدقسمتی ہے، اتفاق سے رہیں، ایک ہو کر رہیں۔ ہمارے مذہب کی بنیاد یہ 2 چیزوں پر ہے، نمبر 1 عقیدہ توحید، اور نمبر 2 آپس کا اتحاد۔ یہ 2 پلڑ پر اسلام کو کھڑا کیا ہے۔ توحید، اللہ ایک ہے، وہی کرتا دھرتا ہے، وہی مالک کائنات ہے، وہی ہمارے خالق ہے، وہی ہمارے مالک ہے، وہی ہمارے رازق ہے۔ لو کلمے کا مطلب بتا دیا میں نے تو، اللہ ہی ہمارے خالق، اللہ ہی ہمارے مالک، اللہ ہی ہمارے رازق۔ روزی بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور کوئی نہیں دیتا، روزی اللہ دیتے ہیں۔ مگر آج کا انسان روزی کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے، اور روزی کی تلاش میں رازق کو بھی بھول گئے، خدا کو بھول گئے لوگ، ہے نا؟ کسی نے کہا خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ روزی روٹی کی تو فکر ہے مگر رزاق کا خیال نہیں ہے کہ روزی تو اللہ دے رہے ہیں اور کس طرح دے رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ کے دین کا کام کریں، اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہمارا کلمہ ہے، یہ ہم لوگوں کا کلمہ۔ اللہ والوں کا کلمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جب اللہ مالک خالق رازق، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ لا مقصود الا اللہ، ہمارے ہر عمل سے اللہ مقصود ہے اور کوئی چیز مقصود نہیں ہے۔ ہم دولت، مال، عہدہ، شہرت بھی نہیں چاہیے، ہم اس چیز کے نہیں، اللہ کے لیے جو عمل کرنا ہے اللہ کے لیے، لا مقصود الا اللہ۔ اور جو حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، حضرات صحابہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، اور انہی میں یہ اولیاء اللہ کو لے لو، یہ خاص بڑے بڑے لوگ، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، سنجری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو کلمہ پھر الگ لا الہ الا اللہ، اے لا موجود الا اللہ، کوئی چیز موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ موجود ہے۔ یہ حضرات اگر ابھی ہتھوڑا میں ہوتے اور پوچھتے کہ یہ کون سا گاؤں ہے تو ہتھوڑا نہیں کہتے، ہتھوڑا نہیں کہتے، یہ اللہ نگر ہے، اللہ۔ ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کیا ہے، وہ جو گھومو دکھ رہا ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ۔ ہم کہیں گے پنکھا، ہم کہیں گے مائک،
ہم کہیں گے جالی، ہم کہیں گے لائٹ، ستون، یہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، مجھے اللہ نظر آ رہا ہے۔ فنا فی اللہ ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے اندر مٹا دینا۔ حضرت عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ جامع مسجد جانے کا بھی راستہ معلوم نہیں تھا کہ جامع مسجد جانے والا راستہ کون سا۔ خادم چلتا تھا آگے آگے اور بولتا رہتا تھا حق 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 حق، تو سنتا حق یہاں، حق یہاں، حق یہاں، حق یہاں، سیدھے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ والا ہے تو روزی اللہ دیتے ہیں، روزی کے لیے غلط کام نہیں کرنا۔ بعض مرتبہ آدمی غلط کام کرتا ہے روزی کے لیے۔ جو 500 کے نوٹ لے کے گیا ایک دکان میں، ہمارے بڑودہ میں ہو گیا یہ واقعہ، میں چھٹے تو بہت ضروری کام، چھٹے تو نہیں ہے۔ کیا نام آپ کا؟ تو نام بھی پوچھ رہے تھے، احمد بھائی۔ نہیں احمد بھائی چھوٹ رہے، وہ دکان نمبر دیکھ لیا 47 نمبر، تو یہاں کہیں مل جائیں گے تو یہاں وہاں سے لے لو، یہاں کی ملے تو سائیکل کی دکان پہ گیا تھا، سامنے سائیکل کی دکان تھی تو وہاں سے سائیکل لی، نئی سائیکل ہے۔ سائیکل والے پہچان مانگتے ہیں کہ بھائی تم کہاں رہتے ہو، کون ہو، تم کو کون ہے؟ کہ وہ احمد بھائی ہمارے جاننے والے 47 نمبر والے ہیں، وہ احمد بھائی۔ تب یہ خود ہی آواز، احمد بھائی، احمد بھائی دیکھو، تو وہ کہتے ہیں اچھا دے 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 دے، تو اس نے نئی سائیکل دے دی۔ لو سمجھ گئے، ہم کو ملے تم کو ملے ہم، معاملہ برابر ہو گیا ہے۔ میں تمہیں ملا، تم ہم کو ملے، بات ختم ہو گئی۔ 2 دن ہو گئی سائیکل نہیں آئی، تو اس نے پوچھا احمد بھائی سے وہ سائیکل کب آئے گی؟ کہ کون سی؟ وہ پرسوں آپ نے کہا دے دے تو نہیں آیا ابھی تک۔ وہ تو آیا ہی نہیں۔ کہ تیرا بھلا ہو، تو نے کیا دے دیا؟ کہ سائیکل دی میں نے تو، ارے میں نے تو 500 کے چھٹے دے ایسا کہا تھا، کیونکہ وہ آدمی پہلے میرے وہاں آیا پھر تیرے وہاں آیا، وہ سائیکل لے گیا، وہ لایا ہے۔ میرے بھائی کیا کہیں، بعض لوگوں کا مسلک ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کدھر سے آوے ادھر سے لا، مگر لا صحیح تو کلمہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ہم سے استقامت چاہتے ہیں کہ میرے احکامات کے اوپر جم جاؤ، جم کر بتاؤ۔ جو حدیث پڑھی راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا، تم استقامت کے ساتھ رہو، دین کے اوپر جم جاؤ، حالانکہ تم پورے طور پر جم نہیں سکو۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں ایسی استقامت کون کرے گا؟ جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسی اللہ چاہتے ہیں ایسی عشاء کی نماز آج کس نے پڑھی؟ وہ سوال کیا جائے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ایسی عشاء کس نے پڑھی؟ میرے خیال سے 5-7 ہاتھ اٹھے، یعنی ہم پہلے سے آ گئے، اذان پہلے سے آ گئے، بیٹھے سنت پڑھی، نماز کا انتظار بھی کیا، پھر نماز بھی دھیان سے پڑھی، ادھر ادھر توجہ نہیں دی۔ بعض مرتبہ ابھی تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک بھی نہیں آئیں گے، اور یہ سیدھا بوری ولی پہنچ جاتا ہے۔ دیکھو بوری ولی کہاں ہے؟
بڑودا ایکسپریس میں بھی اگر کوئی جاوے تو بوری ولی فجر میں پہنچے گا 4:15 بجے، یہ ابھی پہنچ گیا تھا تھوڑی دیر میں، اور ابھی امام صاحب تو غلط دن تک نہیں پہنچے، وہ تو پڑھ رہے ہیں۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے، ہاں کہہ دوں ہاتھ باندھ کر کھڑے سب میں سبق میں اپنے خیال میں امام مسجد سے کوئی پوچھے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، نماز کس کو پڑھا رہا ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ معاشرہ بگڑا ہوا، اسی لیے اصلاح معاشرے کی ضرورت ہے، سدھار ہمارے محلے میں، گاؤں میں، ہمارے گھروں میں سدھار کی ضرورت ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، کرے گناہ اور کمال سمجھے۔ دیکھا میں اس کو تو میں بلا کے کھلا کیا، ارے اس کی تو پتھاری پھرا کے آیا، ارے نوی ہرکیولس سائیکل لے کے آیا، کمال سمجھتا، کمال سمجھتا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال جانے، کرے گناہ اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، دنیا میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو۔ اور رشتہ داروں میں کیا حالت ہے؟ بھائی کا ہم ہے بھائی رہ جو، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، بسر میں چھوڑا ادھر کا دامن، ستا رہا ہے، اور وہ حالات ہمارے ہیں۔ خبر حدیثوں میں کسی کی آئی، وہی زمانہ آ رہا، پرسوں بھاجی میں بھی سنا، میں نے 17-18 منٹ میں کہہ دیا جو کہنا تھا، اور مولانا کا بھی تفصیلی بیان سنا آپ نے، وہی بات۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی، وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی کیبل بدل رہی ہے، دھرتی کم ہے، 2 لاکھ سے زیادہ کی پتھاری پھر گئی، لاشیں نکل رہی، ابھی بھی وہ دھرتی کم یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی،
عذاب اللہ کا یہاں بھی آ سکتا ہے، مگر یہ مدرسے، یہ اللہ والے، یہ علماء کرام، یہ دین کے دائی، یہ دین کی محنت کرنے والے، یہ رونا دھونا ہو رہا عذاب ابھی نہیں. اور آپ کے ہتھوڑا میں ماشاءاللہ بہت اچھا مدرسہ چل رہا. میں تو آپ کے جلسے میں آیا ہوں. اللہ قبول فرما لے اس محنت کو جو ہمارے یہ قرہ حضرات علماء کر رہے ہیں. تو اس پر بچا ہوا زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں آسمان سے آنکھیں دکھائی کہ تو میاں ہو کر نہیں سدھر رہا، تو میاں ہو کر بگڑا ہوا دیکھتا نہیں ہے. توحید-سنت.com کہ گھر میں چھوٹا بچہ وہ 2 سال کا ٹیڑیاں ضد کرتا ہے اور روتا ہے اور چیاؤں میاؤں چیاؤں میاؤں کرتا ہے، تو باپ بڑے بیٹے کو دھمکاتا ہے. وہ 15 سال والے وہ ڈنڈا بتاتا ہے تو وہ ٹہنیاں رونا بھی بند کر دیتا ہے، ضد چھوڑ دیتا ہے اور دروازے کے پیچھے کرا جاتا ہے. وہ ہمارے 2-3 بچے بڑے ضد کرتے ہیں، مگر ہمارے ایک بھائی اور محمد اقبال اور بڑا بھائی عبدالحسن اس کو دیکھ کے بہت ڈرتے ہیں. وہ ذرا بھی آواز سننے لگے آئے ہیں پیچھے اور پیچھے بڑھا کر دیکھتے دھیرے دھیرے بیٹھے کہ گئے. تو پھر میں اشارہ تو ٹہنیاں چپ ہو جاتا ہے. تھوڑا ہلو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اس وقت بڑے بھائیوں کو دھمکا رہے ہیں، سمجھ گئے، تاکہ یہ میاں سمجھ جائے اور تاکہ یہ چھوٹے میاں چپ ہو جانے اور ضد چھوڑ دیں اور اپنی غلط راہ چھوڑ دے، اپنی بری لائن چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ بڑے بڑوں کو تھپڑ مار رہے ہیں تاکہ یہ چھوٹے میاں سے ڈر جائے. اور اللہ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں، بات پھر وہ چھوٹے کو بھی دھمکاتا ہے کہ تو چپ رہے ورنہ تو میرے تھپڑ کا بھی نہیں ہے. جب تیرے بڑے کا یہ حال کیا تو ہم سے بھی کہہ رہے ہیں میاں بھائیو تم بھی سدھر جانا، تم ہمارے گھمنڈ پر مت رہنا، تم ہمارے ناز پر مت کرنا کہ اپنے میاں بھائی دھو کرنا چاہے. ریڈیو بجانے، میوزک بجانے، سنگیت بجائیں، ہماری عورتیں باہر نکلے فیشنوں میں، بے پردگی میں، ہم کو جو کرنا ہو کرنا. 14 جنوری اتراؤں کو پتنگ اڑانے، ہم گلی ڈنڈے کھیلے، ہم جو کام کرتے میاں بھائی. وہ میاں بھائی نے ایک بنیے کو دیکھا قبلے کی طرف چہرہ کر کے پیشاب کر رہا تھا. تو میاں بھائی تو ہوتے ہی غصے والے، وہ مٹن کا بھی غصہ ہوتا ہے تو مٹن کھا کے لو. کبھی بھینڈے اور کریلے بھی کھا لیا کرو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. مونگ کی دال بھی کھا لیا کرو، دودھی کھچڑی بھی کھا لیا کرو. ہمارے غلام بھائی کہیں گے پھر ٹھیک ہے مولانا بھائی آئیں گے تو دودھی کھچڑی بنائیں گے تو ہاں ضرور بنا. میں خود کہتا ہوں وہ لوگ بھی تو ہیں دنیا میں کہ جن کو دال بھی نصیب نہیں ہے، جن کو دودھی بھی نصیب نہیں ہے. وہ شاعر نے کہا نا بھوک کیا چیز ہے تکلیف کسے کہتے بھوک کیا چیز ہے
تکلیف کسے کہتے دل کو احساس یتیموں غربا دے کے گیا دل کو احساس یتیموں غربا دے کے گیا رمضان کا مہینہ اور ذرا میں بدل کر کہوں دل کو احساس یتیموں غربا دے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے نبی پر 3 احسانوں کا ذکر کیا اور اس پر 3 شکر گزاری کا مطالبہ کیا ہے نا. اللہ نے فرمایا سورہ ضحیٰ میں الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اے ہمارے لاڈلے نبی کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پھر ٹھکانہ دیا یتیم تھے. میرے آقا یتیمی کے حالت میں پیدا ہوئے. خواجہ عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا. ملک شام کے سفر میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تو وہاں سے واپسی میں مدینہ المنورہ ٹھہرے ہوئے اور پھر وہی راستے میں خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور ابھی میرے آقا دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے. عمل سے بی بی آمینہ ہمارے آقا کی امی جان ابھی حمل سے ابا کا انتقال ہو گیا تو یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ کے احسان بتانا ہے اپنے لاڈلے نبی پر. محبوبا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ پھر ٹھکانہ دے دیا. ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے ناواقف پایا. ہم نے آپ کو واقف کر دیا. ہمارے بڑودا میں کوئی مولوی صاحب آئے لیتے نوے تھے تو یہ آیت کا ترجمہ وہ لفظی کر ڈالا. ہم نے آپ کو کیا گمراہ نہیں پایا؟ گمراہی میں تو بال کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے. اور لڑائی ہو گئی. کتنے ڈنڈے اٹھے دھاریے اٹھے. پھر میں نے ان کو کہا کہ ترجمہ کیا کیوں؟ کس نے کہا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. کیا ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے ناواقف نہیں پایا کہ پھر واقف کر دیا ہم کو؟ ہم نے آپ کو شریعت کے احکام دیے، اس کا علم دیا. اسی لیے تو میرے آقا کا لقب امی ہے نا. دیکھو امی لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے. قاری صدیق صاحب باندوی لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے. لقب تو امی ہے. وہ درود شریف پڑھتے ہیں نا ہر جمعہ کو اثر کے بعد. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ درود اور رحمتیں بھیج تیرے
نبی امی پر امی. کیوں امی کہا گیا؟ امی کا لفظی ترجمہ بھی ان پڑھ، مگر ہم ترجمہ نہیں کریں گے. یاد رکھنا ہتھوڑا والوں، بعض الفاظ علماء نے ایسے بتائے ہیں کہ ان کا ترجمہ مت کرنا، وہی بولو. اے اللہ رحمت نازل فرما نبی امی پر، بس تو یہی ترجمہ ہے، یہی اس کا ترجمہ ہے. کہ ڈور ڈائے مت بنی امی کا ترجمہ ہے، کہ حاجی ڈور پٹیل مت بنی ہو، وہی ڈانگے اچھلے گی. اے اللہ رحمت نازل فرما نبی امی. امی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسانوں میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا. میرے آقا عام بچوں کی طرح کسی رسمی مکتب میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے. احسن القواعد کا پارا بغل میں دبا کر ہاتھ میں لے کر جس ہمارا بچہ جاتا ہے. اللہ نے آپ کی تعلیم کا انتظام خود فرمایا. اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہمارے لاڈلے نبی کا انسانوں میں کوئی استاد ہو. کیوں؟ استاد کا بھی تو شاگردوں پر احسان ہوتا ہے. احسان حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شاگرد رشید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا، کسی نے مجھے دین کی ایک بات سکھا دی وہ میرا استاد ہو گیا، میں اس کا غلام ہو گیا. امام محمد کا قول ہے، میں اس کا غلام ہو گیا. اللہ کی غیرت نے اس کا تقاضا نہیں کیا کہ انسانوں میں کوئی آپ کا استاد نہ. آپ کی تعلیم کا انتظام خود حضرت حق جل مجدہ نے فرمایا. تو یقین ہے ہم نے آپ کو نادار نہیں پایا کہ پھر صاحب غنا کر دیا. تو اے ہمارے نبی تین احسانوں کا شکرانہ ادا کیجیے. کسی یتیم کا حق نہ دبائے. جب کوئی یتیم آپ کے سامنے آ جائے تو محبوبم اپنی یتیمی کا زمانہ یاد کرے کہ میں بھی ایک زمانے میں یتیم تھا. اور کسی سائل کو جھڑکی نہ دیں. کوئی بات پوچھنے آیا یا کچھ مانگنے آیا اس کو جھڑکی نہ دیں. میرے آقا نے کبھی جھڑکی. کبھی کبھی ایسے بے ڈنگے بھی آتے تھے تو گاؤں کے رہنے والے جو پکڑ پنے کا معاملہ کرتے تھے. ایک دیہاتی آئے نئے نئے صحابی سے آ کر کہنے لگے، محمد ہلک تو میں تو ہلاک ہو گیا. میرے آقا نے پوچھا کہ وما ہلک وما اہلک، کیسے ہلاک ہوا، کس نے ہلاک کر دیا؟ محمد میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، میں تو بیوی کے پاس چلا گیا، میں نے روزہ توڑ دیا. آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دینا، کفارہ ادا کرنا. ایک غلام آزاد کر. کہنے لگا محمد میرے پاس غلام کیسا، میرے پاس تو میری گردن ہے اور کوئی کی گردن نہیں ہے. دیکھو کیسا کلام کر رہا ہے. حضور سے اللہ کے لاڈلے نبی سے کیسی بات کر رہا ہے. میرے آقا کبھی غصے نہیں ہوتے، مسکراتے رہتے تھے. پڑھ دو ورنہ وہ رہ جائے گا. جب وہ بار بار کہا ہمارے غلام بھائی نے اور یوسف بھائی نے اور ہمارے جو میزبان ہیں غلام بھائی ان کے بچوں نے بھی. خدا نے ہمیں ایسا بخشا کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں. حد
حبیب خدا کملی بھارے آسانی سبھی تو سبھی آسمان پر نہیں تو پہلے حق میں دنیا بنائی انہی کے دم سے یہ ساری خدائی انہی کے دم سے یہ ساری خدائی نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی محمد کا احسان کس پر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا احسان کس پر نہیں مومن ہو غیر مومن ہو اب یہ پھر سیرت کے واقعات ہیں یہاں سے پھر روڑ اکھا الگ ہو جاتا ہے وہ پھر سیرت النبی کے بیان میں جائے گا اللہ نے ہم کو ایسے نبی دی در مصطفیٰ پر لگا اپنا بستر یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر در مصطفیٰ پھر در مصطفیٰ ہے کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں فرشتوں میں ڈھونڈو کہ ندیوں میں ڈھونڈو جہاں میں محمد نام سر نہیں جہاں میں محمد نام سر نہیں میرے آقا نے فرمایا ایک گردن آزاد کر دے جا کہنے لگا محمد میرے پاس گردن میری ہے کہہ دو اور کوئی گردن نہیں ہے ہمارے آج کے کوئی مولوی صاحب ہو تو ایک تھپڑ ٹھوک دیتے تھے وہ کہ دوسرا مسئلہ بھی پوچھنے آتا ہے تو میرے پاس گردن نہیں ہے تو پھر تیرے بدلے میں گردن دے دوں میری دے دوں تو حضرت تھے میرے آقا نے فرمایا تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ طے کرتے ہیں کہنے لگا محمد ایک دن کے روزے میں تو میری یہ حالت ہوئی کہ میں برداشت نہیں کر سکا تو 2 مہینے کے روزے کیسے رکھوں گا تو پھر حضرت تجھ کو آتے میرے آقا نے فرمایا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے جا 60 فقیروں کو کہنے لگا محمد میرے گھر میں کھانے کے پھاپے اڑ رہے ہیں بیوی بچوں کے لیے ہی نہیں ہے 60 مسکینوں کو کہاں سے چھوڑا میرے آقا ہر مصیبت زدہ کی مدد کیا کرتے تھے اچھا بیٹھ جا اللہ تیری مدد کریں گے اس کو بٹھا دیا تھوڑی دیر میں کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا آیا کہیں سے میرے آقا نے قبول کیا وہ کھجوروں کا ٹوکرا فرمایا کہ وہ ساحل جان گیا بلاؤ اس کو جو ابھی پوچھ رہا تھا فرمایا جا اس کو مدینہ کی گلی میں گھومنے والے فقیروں پر تقسیم کر دے کہنے لگا محمد مدینہ کی ان 2 پتھریلی زمین کے درمیان میں سب سے بڑا فقیر میں ہی تو ہوں میرے علاوہ اور کون فقیر ہوگا تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فقیر کو کھلا دے
واللہ ما بین لامتیہا احد افقر منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض روایت میں احوج منی، احوج کا لفظ ہے. محمد مدینہ کی اس دو پتھریلی زمین کے درمیان میں سب سے بڑا محتاج نہیں تو ہوں، اور کون ہے وہ؟ تو پھر مسکرا. تو آپ نے فرمایا کہ جا تو کھا، تیرے بیوی بچوں کو کھلا، محمد کی طرف سے تیرے روزے کا کفارہ یہی ہے. اور علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو کھا جا، مگر جب تیرے پاس بعد میں کہیں سے کھجور آوے تو تقسیم کر دیو گے. تو مطلب ہے نہیں اس کا ہی. لیکن ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ کے لیے اس کو کفارے سے آزاد کر دیا اور فرمایا جا میں اللہ کا نبی ہوں، میں کہتا ہوں یہ کھجور تو کھا جا، تیرے بیوی بچوں کو کھلا دے، اور تجھے کوئی کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی محمد کی طرف سے تیرے روزے کا کفارہ ہے. تو بھائیو، اللہ کے پیارے نبی کہ یہ اوصاف ہے. اللہ نے ہمیں کیسے نبی دی؟ وہ ایک اور شاعر نے کہا ہے، وہ بھی سن لو. اب اس سے زیادہ کی فرمائش مت کرنا. جو آگے جہنم میں خالق نے چلائی ہے، سرکار نے رو رو کر وہ آگ بجھائی ہے، سرکار نے رو رو کر وہ آگ بجھائی ہے. روتے بہت روتے. آپ کے چچا خواجہ ابو طالب نے، ان کی تو موت کا وقت تھا اور اللہ کے لاڈلے نبی ان کو دین پیش کر رہے تھے، ایمان پیش کر رہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ لفظ قل یا عمی لا الہ الا اللہ، قل یا عمی لا الہ الا اللہ انا احاج لک بہا عند ربی. اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، اے میرے چچا ایمان لے آؤ، ایک اللہ ہے، میں اس کا نبی ہوں. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں گا، یعنی سفارش، دیکھو اس سے سفارش، میں تمہاری سفارش کروں گا مگر کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ. مگر وہ ابو جہل دوسری طرف سے کان میں پھونک مار رہا تھا کہ ابو طالب امتحان کی گھڑی ہے، پھسل مت جانا، خاندان قریش کی عورتیں تیری لاش پر تھوکے گی اگر جو تو نے کلمہ پڑھ لیا تو. پوری زندگی اپنے مشائخ کے دین پر رہا اور مرتے وقت گھبرا گیا اور محمد کا کلمہ پڑھ لیا. تو پھر چچا کی زبان سے لفظ نکلا تھا، بھتیجے میں جانتا ہوں انک نبی صادق و دینوں کا دینی الحق، میں جانتا ہوں تو سچا نبی ہے، تیرا دین بھی سچا. بھتیجے میں جانتا ہوں، اور بھتیجے یہ نصیحت تو مجھے ان کی گہرائی سے کر، یہ بھی میں جانتا ہوں کیوں کہ میں نے آدھی رات کے اندھیرے میں
تجھے روتے ہوئے دیکھا ہے، جو میری ہدایت کے لیے تو روتا ہے، اپنی امت کی ہدایت کے لیے روتا ہے۔ بھتیجے، میں نے تجھے آج ہی رات میں اندھیرے میں روتے ہوئے دیکھا ہے، مگر کیا کروں، میں آگ کو پسند نہیں کرتا، دوزخ کی نار کو تو پسند کرتا ہوں۔ انی اخترت النار علی الحار وانی اخاف ان یقال جزع الا الموت۔ ابو طالب کے لفظ جو مفسرین نے لکھے، بھتیجے میں ڈرتا ہوں کہ میرے خاندان کے لوگ اور میری خاندان کی عورتیں کہیں گی کہ تھا بڑا بہادر مگر موت کے وقت گھبرا گیا اور پھسل گیا موت کے وقت، اور اس نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں نہیں پڑھتا کلمہ۔ بس روح نکل گئی، میرے آقا بہت روئے، بہت روئے، چادر سرک کر نیچے گر گئی، ہتھوڑا والوں، ہتھوڑا والوں، اور پورا مجمع سب سے کہہ رہا ہوں، ایک تو اس دن میرے آقا بہت روئے، نمبر دو جب بی بی خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تب آقا بہت روئے، اور نمبر تین جنگ بدر کے موقع، بدر میں 3 دن تک روئے، سجدے میں 3 دن تک روئے اللہ کے نبی، اے اللہ یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، اے اللہ کیا تو چاہتا ہے؟ دیکھو بخاری شریف، اللہم ان تشاء لم تعبد علی الارض قط، اور بعض روایت میں ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد قط، اے اللہ اگر یہ میری چھوٹی جماعت ہلاک کر دی گئی جس کو محمد بدر کے میدان میں لے کر نکلا ہے، اے اللہ یہ 313 یہ محمد کی کمائی ہے، یہ میری کمائی ہے جس کو محمد لے کر نکلا ہے بدر میں، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک کر دی گئی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اے اللہ تیری عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس دن بہت روئے، تبھی تو اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کی سن لی، اور غار ثور میں بھی یہی کہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، قرآن میں ہے 10واں پارہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ، اے ابو بکر اللہ میری امت کے ساتھ، معنا ہم سب کو لے لیا، حضرت نے اپنی چادر میں لے لیا، اور اس دن نبی کی زبان سے معنا کا لفظ نکلا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے، مگر ہم کو بھی دین پر چلنا ہوگا، سنتوں پر چلنا ہوگا، وہ میاں بھائی کی طرح سے مت کرنا دو، میاں بھائی کو مٹن کا غصہ ہوتا ہی ہے، وہ بات پوری کر دوں گا، بس 5 منٹ رہے گا، میرا 1.5 گھنٹہ پورا، اب آگے مت بڑھنا، دیکھو میں تھکا ہوا ہوں، 1.5 گھنٹہ تو بہت ہے، اور ہم تو پڑھانے والے علماء ہیں پیارے، میں تو 6 کتاب پڑھا کر آیا ہوں، بخاری شریف، مختصر المعانی، جلالین شریف، نخبۃ الفکر، طحاوی شریف اور ابن ماجہ شریف۔ 4:30 بجے اتنا تھک جاتا ہوں کہ ہمت نہیں ہوتی گھر سے باہر قدم نکالنے،
مگر پھر چل دیتا ہوں اللہ کی مدد کے بھروسے کہ اللہ مدد فرمائیں گے تو دیکھو کر لی اللہ نے مدد، 1.5 گھنٹہ دو. خیر وہ بنیے کو دیکھا اس نے کہ قبلے کی طرف کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا، بات پوری کرنے کو. وہ میاں بھائی آیا وقت دوڑ مانگا، شیطان کہیں کا مردود قبلے کی طرف پیشاب کرتا، شرم نہیں آتی؟ بیچارہ بھاگا وہاں سے. اس نے دیکھا کہ مٹن آ گیا تو بھاگا. تو مٹن سے ہمیں ڈر لگتا یہ ہے لوگ بھاگا. وہ خان صاحب نے کسی ہوٹل میں کسی غریب کو دیکھا، دال روٹی کھائی اور پھر یہ دعا پڑھ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تو خان صاحب کو غصہ آ گیا، کم بخت دال روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکرانہ ادا کرتا تو پھر اللہ مٹن دے گا کب؟ تو اللہ بھی دیکھ گیا اوپر سے کہ دال کھا کے بھی جب مجھ سے راضی ہے تو پھر دے دال دے دال دے دال. دال نے پیچھا نہیں چھوڑا. تم جیسے شخص نے ہی اللہ کی عادت کو خراب کیا ہے. کچھ بریانی کھائی ہوتی، مرغ مسلم اڑایا ہوتا، یخنی پلاؤ اور مسور پلاؤ کھایا ہوتا، شولا اور سردا کھایا ہوتا تو پھر اللہ کا شکرانہ ادا کرتا. تو ایک بات بھی تھی، یہ دال روٹی کھا کر بھی شکر. اس پر میں نے کہا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دال روٹی بھی نصیب نہیں ہے. خیر وہ بھاگا. اب 8-10 دن گزرے، اب معاملہ الٹا ہوا. تو اب وہ میاں صاحب خود پیشاب کر رہے تھے قبلے کی طرف چہرہ کر کے، وہ خود. خیر وہ بنی آیا، اس کی ہمت تو نہیں ہوئی مارنے کی. اس نے کہا خان صاحب وہ 8 دن پہلے تو آپ کہہ رہے تھے ہمارا قبلہ ہے، کیا قبلہ منسوخ ہو گیا کہ کیا؟ تحویل قبلے کی آیت آ گئی تھی کیا؟ 8 دن پہلے تو آپ کہہ رہے تھے. تو دیکھو ابھی بھی غصے ہو رہے ہیں اور کہا میں نے صحیح کہا تھا، بھاگ یہاں سے ورنہ ایک دھول اور مار دوں گا. قبلہ ہمارا ہے، تیرے بابا کا کیا جاتا ہے؟ قبلہ ہمارا ہے تو ہمارا ہے تو ہمارے جیسے کرنا ہے. ہم تو میاں بھائی ہم تو ان کو اترائے ہوئے ہیں، تم تو اترائے ہوئے ہیں لوگ، اور ہم تو آپ کے ہر ہاتھ آپ کے. ایک سنت پر بھی تو چل رہا ہے، تو شریعت کے ایک بات پر عمل کر رہا ہے. دانی کی دھونی پھرا رہا ہے اور جھوم رہا ہے. دیکھو وہ جھوم بخاری کی دھوم بخاری کی. امام بخاری کی یاد نہیں آتے؟ امام بخاری دھوم بخاری کی دھوم بخاری کی، وہ بولتا ہی جاتا ہے دھوم بخاری. ہمیں تو حضور کی سنتوں پر چلنا چاہیے. وہ ایک اور شاعر نے کہا، سن لو اخیر میں، رہنمائی کی امت کے پیش نظر سیرت سید الانبیاء چاہیے، سیرت سید الانبیاء چاہیے. دعوے احمد کی تائید میں ہر قدم پر نبی سے وفا چاہیے، ہر قدم پر نبی سے وفا چاہیے. ساتھیاں تو پیو مگر شرم ہے، اس میں کوثر کبھی سائے آ جائے.
لا سکے تو مدینے سے لائے صبا، مجھ کو خوشبو خیر الورا چاہیے، مدینے جانے والے مشک کی خوشبو لے آنا، اور کچھ مت لانا۔ سٹی گن تجھ سے نہیں منگواتا، سیکو 5 سمسنگ راڈو اب ٹسوٹ گھڑیاں نکلی ہے، سب کی باواز ہے، سب کا باواز ہے۔ مدینہ میں جا رہا تھا تو پاکستانی چاچا آیا، تو مدینہ میں مجھ سے پوچھا کہ حفیظ جی یہ ٹسوٹ گھڑیال کہاں ملیں گی؟ ٹسوٹ، تو میں نے جی میں کہا کہ کراچی میں کم ملتا ہے تو یہاں بھی ٹسوٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو سامنے حضرت کا گنبد دکھ رہا تھا، ادھر وہ وہاں ملتی ہے، ادھر کے ادھر میں نے کہا وہاں مل جائے گی، سب وہی ہے، سب وہی ہے۔ میں نے کہا سب جو گنبد تک تو ان کو بھیج دو، وہاں ہے، سب وہاں ملتا ہے۔ مجھ کو خوشبو خیر الورا چاہیے، اے مدینہ کے زائر یہ لے کر آنا، دین و دنیا سنور جائے اس سے میرے آقا مجھے وہ دعا چاہیے، میرے آقا مجھے وہ دعا چاہیے، ہے شفاعت کا طالب ہر امتی، اس کو کچھ بھی نہیں کے سوا چاہیے، اس کو کچھ بھی نہیں کے سوا چاہیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا استقیموا، ثابت قدم رہو، دین پر جم جاؤ جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، حالانکہ کر نہیں سکتے ہو تم، اور جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل وہ نماز ہے، لہذا نماز کو چھوڑنا مت، نماز کا خیال رکھنا، نماز کے حقوق ادا کرنا ہے نا۔ نماز الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے امام صاحب کو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اس نے کفر جیسی حرکت کی۔ امام صاحب نے فرمایا امام صاحب کسی کو کافر نہیں بناتے، کفر جیسا کام کرا، چونکہ کافر ہے تو نماز نہیں پڑھے گا اور مومن ہے تو نماز پڑھے گا، تو وہ سیدھا نماز پڑھے گا۔ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی جیسے کام کرے گا، آپ کے گھر میں کوئی لڑکا ایسا ہو کہ ہمیشہ کچن میں ہی نظر آتا ہو، کچن میں کبھی بٹاٹے کاٹتا ہے تو کبھی پیاز کاٹتا ہے، کہتا ہے نا بھٹیارا کب سے بن گیا آپ سے، کیونکہ بھٹیاروں جیسا کام کر رہا ہے۔ ایک آدمی کپڑے دھو کرے ہو جب تک تو کہیں گے کہ دھوبی کب سے بن گیا، دھوبی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، کبھی چلے 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلو جاؤ، کسی مسجد میں گئے تو سامان اپنا ایک طرف رکھو جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں، مگر وہاں تو سب نے سامان الگ الگ ٹانگا ہے، کوئی نے اپنا کوٹ وہاں ٹانگا، کسی نے اپنا کرتا وہاں ٹانگا، کسی نے اپنا رومال ادھر ٹانگا، تو گاؤں والے دیکھنے والے یہی کہیں گے نا
جنٹل مین کی جماعت آئلی ہے شاید، دیکھو جنٹل مین لوگوں کی، کیونکہ کام ہی ایسے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے امام صاحب کو جزائے خیر فرمائے، کافر تو نہیں ہوا، کافروں جیسا کام کیا. اور دیگر ائمہ کے نزدیک تو حقیقی معنی کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. فرمایا تمہارے اعمال میں سے بہترین عمل وہ نماز ہے، لہذا اس کو ضائع مت کرنا. اور تیسری چیز وَلَا يُعَاقِبُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وضو کی پابندی وہی کرے گا جو مومن ہوگا. جو مومن ہوگا وہ باوضو رہے گا، ہمیشہ مسجد میں بیٹھا ہے تب بھی باوضو، باوضو ہی ہے. الحمدللہ سب باوضو ہی ہے، جو اس کی برکتیں ہیں ہم کو پتہ چل جاتا ہے. اور جب تک مومن باوضو مسجد میں بیٹھتا، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور جہاں اس نے ذرا اپنا کمال بتایا کہ فرشتے باقی پہنچے دیکھو، اس نے کمال بتایا کہ فرشتے باقی دیکھو، کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے بڑی نفرت، فرشتوں کو بدبو پسند نہیں، خوشبو پسند ہے. تو وضو کے اوپر ہمیشہ وہی کرے گا جو مومن ہوگا. جو دعا فرماوے اللہ تعالی کہی ہوئی ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اب وہ جو آیت کی تفسیر ہے وہ تو بہت لمبی ہو جائے گی، جو میرے خیال سے 12 بجے تک بھی پورا نہیں ہوگا. جو ابھی میں جو گاڑی میں بیٹھا بیٹھا سوچ کے آیا ہوں نا، یوں کہوں گا یوں کہوں گا یوں کہوں گا، تو پہلی بات ہوئی ہے ابھی، دوسری تیسری چوتھی سب باقی ہے. مگر اب زیادہ وقت نہیں، جو 1.5 گھنٹے سے اوپر چلا گیا. دعا فرماوے ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، جن جن احباب نے مجھے دعا کے لیے کہا، ہمارے غلام بھائی نے کہا ہے، ان کے اور رشتہ داروں نے، یوسف بھائی نے، ہمارے امتیاز بھائی مائک والے، اللہ تعالی ان کو قبول فرمائے. ان کا مائک بھی بڑا اچھا ہے، سہولت رہی بیان کرنے میں. مائک اچھا ہوتا ہے تو بولنے میں آسانی رہتی ہے، اور اگر مائک ہی ایسا ہو، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو ہمارا موڑ وہ مائک دیکھ کر ہی خراب ہو جاتا ہے. تو ہمارے غلام بھائی نے یہ انتظام کیا کہ مائک بھی اچھا لگوایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، قبول فرمائے. ہمارے سردار خان صاحب میرے خیال سے بیٹھے تھے، وہ خان صاحب بھی بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور ہمارے مولانا ایوب صاحب بھی بیٹھے سامنے 11 والے، ہمارے حضرت کے داماد، اور جتنے بھی علماء ہیں آپ کے ہتھوڑا گاؤں کے، قاری سعید صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الحمد بما أنت أهله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى
واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین بہت دیر سے یہ مجمع بیٹھا رہا. یا الہ العالمین 2.25 گھنٹے سے زیادہ ہوئے ہمارا اور مفتی صاحب کا بیان سنا. یا اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، جو جہاں سے آیا ہے قبول فرما، قدم قدم پر رحم فرما، رحمتوں کا نزول فرما، سننے والی ماں بہنوں کو قبول فرما. اے اللہ ان بہنوں کو قبول فرما، ان کی مرادیں پوری فرما، رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ ان سب کی مدد فرما. اے اللہ ہتھوڑا گاؤں کو اے اللہ پورے علاقے میں چمکا دے. اے اللہ اسم با مسمہ بنا. اے اللہ جیسے اس گاؤں کا نام ہتھوڑا ہے، اے اللہ اس کو ہتھوڑا بنا دے شرک کفر اور بدعت کے کاموں کے لیے. اے اللہ اور ناجائز کاموں کے لیے اس کو ہتھوڑا بنا دے. اے اللہ اس گاؤں کو قبول فرما، پورے علاقے کو قبول فرما. اے اللہ پورے علاقے والوں پر رحم نازل فرما، کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، قبروں کو نور سے منور فرما. ہتھوڑا گاؤں کے قبرستان میں اور اس پورے علاقے میں جو جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ قبروں کو نور سے منور فرما. ہم کو بھی مرنا ہے اور ایک دن مر کر جانا ہے. ہماری موت کا وقت کب ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں. تیرے گھر میں بیٹھ کر، تیرے دربار میں بیٹھ کر، تیرے دین کی باتوں کو سنا کر اور سن کر اے اللہ ہم یہ مانتے ہیں ہماری زندگی میں بھی برکت عطا فرما، موت میں بھی برکت عطا فرما. جن جن احباب نے دعا کے لیے کہا ہر خیر ان کے حق میں مقدر فرما، ہر شر سے ان کی حفاظت فرما، پوری امت پر رحم فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما. امت کی کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے، اس کشتی کو اے اللہ بچا لے. اے اللہ اس کشتی میں تیرے لاڈلے نبی کی امت بیٹھی ہوئی ہے. اے اللہ اس کشتی میں تیرے پیارے نبی کے نام لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کشتی کو جنت کے کنارے تک پہنچا دے. اے اللہ اس کشتی کو جنت کے کنارے تک پہنچا دے. فتنوں سے اے اللہ نا اتفاقی سے اے اللہ اس کی نحوست سے پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت پر رحم فرما. ہمارے جتنے دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والے رفقا ہیں، اہل مدرسہ ہیں، علماء میں جو ہے قاری عبدالرشید اجمیری صاحب ہوں، قاری احمد علی صاحب ہوں، قاری مولانا خلیل صاحب دیوا ہوں، شیخ حنیف ہوں. اے اللہ کھروڑ کے اور اکلیشور اور ہنسوٹ اور عقل کوا اور تڑکے سر راندے ڈادے تمام اے اللہ تمام علماء کو قبول فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے فیض کو جاری اور ساری فرما، ان کے فیض کو جاری فرما. ہتھوڑا گاؤں کی اس بہار کو قبول فرما اور اس چمن کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھ. نظر بد سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه
محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.